بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابھی جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 57 سے 59، جملہ 3 آیات۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا ایک دوسرا قول بدل دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ محترم سامعین، ان 3 آیتوں کا ترجمہ تھا، اب اس کی مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کافر عمالقہ کے خلاف جہاد کرے جو بیت المقدس پر قابض ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا اور نہایت پست ہمتی کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا انہی میدان طیہ میں پھینک دیا جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اس طویل مدت کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ جب وہ لوگ میدان طیہ میں زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بادل کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں، اور کھانے کے لیے من و سلوہ دیا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگل میں بادل کا سایہ کر دیا تاکہ دھوپ سے بچ سکے۔ دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا۔ اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ من شبنم کی مانند ایک چیز تھی جو آسمان سے اترتی تھی اور درختوں اور پتھروں پر جم جاتی تھی اور مزے میں شہد کی مانند میٹھی تھی۔ قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں من ان کے گھروں میں ہی اس طرح داخل ہوتا تھا جس طرح برف باری ہوتی تھی، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ من کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے اگر تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانا بھی تھا، مٹھاس بھی، اگر اس کو پانی میں ملا لیا جاتا تو اسے ایک عمدہ مشروب بن جاتا تھا، اور کسی اور چیز میں شامل کر لیا جاتا تو کھانے کی ایک دوسری قسم بن جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدرتی، جس کو عام زبان میں انبے کہتے ہیں، یہ بھی من کی ایک قسم ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوہ بیڑ کے مشابہ ایک چڑیا تھی۔ اکرامہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سلوہ ایک پرندہ تھا، جس طرح جنت کے پرندے ہوں گے یہ چڑیا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا پرندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ حکم دیا کہ رزق جو انہیں عطا کیا گیا ہے اسے کھائے پیے اور اپنے رب کا شکر بجا لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ سبا میں ہم نے کہا تم اپنے رب کا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی اور اپنے اوپر ظلم کیا، اس لیے اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ محترم سامعین کرام، جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ ابو حاتم رحم اللہ نے بیان کیا یہ لوگ رکوع یا سجدے
سجدے کی حالت کے بجائے اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کا انہی یہ حکم تھا کہ اپنے سروں کو جھکائے دروازے سے داخل ہوں، مگر اس کے برعکس سروں کو اوپر اٹھا کر داخل ہوئے۔ اس طرح ان سے کہا گیا کہ حتتن کہتے جاؤ، یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن ان ظالموں نے اس بات کو بدل دی، حتتن کے بجائے حبتن فی شعرتین کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہوں نے حتتن کو حبتن یا ہنتتن سے بدل دیا تھا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، بنی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ اپنے سرین کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کو بدل کر حبتن فی شعرتی کہنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم الہی کی اطاعت کے بجائے مخالفت کرنے کی وجہ سے انہی طاعون میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں جہاں جہاں رجزن کا لفظ آیا ہے اس کے معنی عذاب کے ہیں۔ اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون کا مرض عذاب ہے، اس سے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کے طور پر نازل فرمایا تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی جگہ کے بارے میں یا کسی بستی کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں مرض طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں داخل نہ ہو جاؤ، رواہ البخاری۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، کیا اے ایمان والو ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج معاشرے پر نظر ڈالے کہ ہم کتنا پاک مال کھا رہے ہیں اور کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جس طرح بنی اسرائیل نے حتتن کو بدل کر حبتن کہا، اسی طرح ہم بھی قرآن کو بدل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کیا تھا، آج ہم لوگ کووڈ-19 میں مبتلا ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔